حضرت خبیب کو جب سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، تخت درد پر لے جا رہا تھا، حضرت خبیب سے کہا گیا خبیب بتاؤ تمہاری آخری آرزو کیا ہے، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ آج اگر ہمیں کہا جائے ہم وصیتیں لکھ دیں گے، اقرار نامے لکھ دیں گے، کس بیٹے کو کتنی زمین دے دی جائے، کس کو کتنا کون سا مقام دیا جائے، کس کو کتنی کرنسی دی جائے کہ ہمیں اپنی بیٹی سے ملوا لاؤ، ہمیں اپنی بیوی سے ملوا لاؤ، آخری وقت میں ہم یہ کہیں گے۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی کے پھندے پر لے جا رہا تھا، جب تخت پر لے جا رہا تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی آرزو و خواہش کیا ہے؟ حضرت خبیب سے جب سوال کیا گیا اے خبیب بتاؤ تمہاری آخری آرزو کیا ہے، تمہاری آخری آرزو آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ حضرت خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبی قرات نہ کی، چھوٹی چھوٹی سورت پڑھی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاکہ لوگ سوال نہ کرنے لگے کہ خبیب موت کی ڈر سے لمبی لمبی سورت پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں تم لوگ یہ نہ سوچو اسی لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کر جلدی سے سلام پھیر دی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جب ہمارے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آنے کے بعد ہمارا اپنی دکان کو بند نہیں کرتے ہیں، حاجی صاحب اور اس کی بیٹی دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور بیٹا سے کہتا ہے حاجی صاحب بیٹا میں نماز پڑھتا آتا ہوں، اس کے بعد تم بیٹھے رہو، جب میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا اس کے بعد تم چلے جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ اسلام کے احکامات یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے کہ جیسے کرو گے ویسا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں حی علی الفلاح کی ندا، حی علی الصلاۃ کی ندا حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ آؤ اسی وقت دکان کو بند کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ نے اپنی دکان کو بند نہیں کی اور جو تم بکری کرو گے، جو تم پیسہ کماؤ گے، اذان ہونے کے بعد جماعت تک جو تم پیسہ کر ملو گے، جو تم بکری کرو گے، وہ حرام کمائی ہے، وہ حرام کمائی ہے۔ اگر تم نے حرام کمائی کو مال حلال میں ملا دیا تو مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ مثال لے لیجیے، ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا 1 بوند گر جائے تو پوری بالٹی پانی ناپاک، 1 بوتل پانی میں منرل بوتل میں 1 منرل بوتل میں پیشاب کا 1 بوند گر جائے تو پورا بوتل کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے تو جو تم نے اذان ہونے کے بعد جماعت ہونے تک جو تم نے بکری کی دکان چلائے بکری کی، میرے پیارے ساتھیوں وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اگر تم نے اس حرام مال کو، وہ چند پیسوں کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں کہاں پہ بیٹھے ہوتے ہو؟ آج ہمارے کاموں میں حی علی الصلاۃ کی آواز آنے کے بعد ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم مسجد کے برآمدے پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی آ جائے اور کوئی نمازی انسان، کوئی متقی آ جائے، کوئی پرہیزگار آ جائے اور ہمیں نماز کے لیے بلائے، اس سے پہلے کہ بھاگ جائے اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزان کی کلمات کو سن کر بھاگنا کس کا کام ہے؟ آزان کی کلمات کو سن کر بھاگنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان کے کاموں میں جب آزان کی کلمات پہنچتی ہے تو شیطان کی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ آج تو ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے آج ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج ہم اپنے موبائلوں پر لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، میسنجر میں لگے رہتے ہیں، انسٹاگرام میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں 5 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ 5 منٹ کے لیے مسجد میں آئے یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں۔ یہ کسی کے اندر ایمان ہو نماز نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور نماز ہو ایمان نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر ہمارے